رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم، کعبے کا نام نہیں لیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ کعبے کا نام نہیں لیا، حالانکہ کعبہ افضل تھا۔ اب ذرا گنے کعبہ میں کیا کیا، حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے، جدھر میزاب رحمت ہے نا، خانہ کعبے کا پرنالہ گرتا، وہاں ماں اور بیٹے کی قبر ہے، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ دونوں کی قبریں پرنالے کے اندر، وہاں بکریاں باندھا کرتے تھے۔ اب وہ بھی ہیں مگر ان کے نام لے کے قسم نہیں کھائی۔ صفا کی پہاڑی ہے، مروہ کی پہاڑی ہے۔ اب یہ ساری باتیں، کعبہ کے اندر کتنی قبریں بولے ذرا، آپ کی اسلامک اسٹڈی کا بھی جائزہ لے لوں۔ یہ جو کعبہ کے اندر جب آپ طواف کرتے ہیں تو کتنے نبی نیچے دفن ہیں؟ 1000۔ بولیے کتنے؟ 1000 نبی کعبہ کے مطاف میں دفن ہے۔ کیوں؟ پتا تھا کوئی آمنہ کا لال آئے گا اور یہاں طواف کر کے چلا جائے گا، تو اور کچھ نہیں، دیکھا نہیں تو قدموں کا بوسہ تو لے لیں گے نا۔ 1300 حجر اسود کے کونے میں دفن، ایسے جائیں 300 وہ، اور پورے مطاف میں 1000 نبی دفن۔ یہ پہلی بار سنی آپ نے روایت؟ ہاں چلے، اپنا قصور ہے نا، نہیں پڑھنا۔ بیگم پڑھ لی، بچے پڑھ لیے، سارے کچھ پڑھ لیے، چاچے بن گئے، دادے بن گئے، پڑھنا نہیں۔ پڑھنا کیا، کتنے پیسے آئے شادی کے، کتنے دینے، بس دیتے لیتے گزر گئے، اور مصطفیٰ کی بات کی خبر نہ۔ اب آگے چلیں، یہ سارا کچھ کعبے کے اندر، پھر میں ریپیٹ کروا رہا ہوں، حجر اسود بولتے جائیں ہے، مقام ابراہیم جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے کہا تھا مولا یہ جس کے لیے سارا جہاں بنا ہے وہ مصطفیٰ میری جھولی میں ڈال دے۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم تو نے مجھ سے میرا یار مانگا تو یار کوئی دیا نہیں کرتا، کوئی محبوب اپنا دیا نہیں کرتا، تو نے مانگا تو تو نے جب بھی میرے حکم کی تعمیل کی میں نے ہر بات کی لاج رکھی۔ اب واحد تو ہے جس نے مجھے کہا مولا میری جھولی میں جس کے لیے تو نے تاج امامت میرے سر پہ سجائی ہے وہ تاج پہننے والا مصطفیٰ بھی مجھے دے دے۔ میں نے کہا لے لے۔ میں نے کہا اے ابراہیم تو نے مجھ سے میرا محبوب مانگا، لے لے۔ تو نے مانگا، میں نے انکار نہیں کیا۔ وہ پتھر کعبے کے اندر ہے، اس کا نام ہے مقام ابراہیم۔ اب یہ 5 چیزیں آتی ہیں، حجر اسود 1، زمزم 2، مقام ابراہیم 3، صفا کی پہاڑی 4 اور مروہ کی پہاڑی 5۔ باقی سارے پورے حرم کعبہ کے اندر 1000 نبی دفن۔ مگر قسم کھانے کا نام جب آتا ہے صرف یہ کہتا میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، کعبے کا نام بھی نہیں لیتا۔ اب یہ ساری بات میں پہلے پوائنٹ کو کلوز کر کے جانا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا حجر اسود اعلیٰ، کسی نے کہا زمزم اعلیٰ، کسی نے کہا میزاب رحمت اعلیٰ، کسی نے کہا صفا اور مروہ کی پہاڑی سب سے افضل، کسی نے کہا کعبہ سب سے افضل، کیونکہ جو اس کو چومتا ہے بخشا جاتا، جو اس کو دیکھتا ہے اس کو عبادت کا ثواب ملتا، جو اس کو دیکھتا اس کی بخشی کا بہانہ بناتا۔ ایک حدیث ایسی نہیں کہ اس میں لکھا ہو کعبہ کو دیکھنے والا جہنم میں نہیں جائے گا، کعبہ کو دیکھنے والا جہنم نہیں جائے گا۔ یہ آتا ہے دیکھنے والا بھلے نماز پڑھے نہ پڑھے جائے گا، بڑے بڑے نمازی جہنم میں جائیں گے۔ بخاری کھولیے، یہ قرآن کی آیت پڑھیں، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ نمازیوں کے لیے دوزخ ہے۔ پڑھن نماز جان کتنے جنت ہے یا دوزخ؟ بولیے نا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ جنت میں جانا ہے نماز، تو رب کیا کہہ رہا؟ نماز پڑھو ہم پتر تو بھیجنا دوزخ۔ کون سے نمازی؟ جو میرے دل سے نہیں بنتے، جن کے اس من میں میرا مصطفیٰ نہ بستا ہو، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اب یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب میں اس پر پوائنٹ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ کسی نے کہا حجر اسود افضل، کسی نے کہا زمزم افضل، کسی نے کہا میزاب رحمت افضل، کسی نے کہا صفا اور مروہ کی پہاڑی سب سے اعلیٰ۔ رب نے کہا قسم تو میں نے ان میں سے کسی کی کھائی کوئی نہیں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں۔ مولا قسم کیوں کھا رہا ہوں؟ حجر اسود ہے نہیں، مقام ابراہیم ہے نہیں، چاہے زمزم ہے نہیں، صفا کی پہاڑی ہے نہیں، مروہ کی پہاڑی ہے، سارا کچھ چھوڑ دیں۔ مولا کعبہ تو تیرا گھر ہے نا، پر میں اس کی وجہ سے بھی قسم نہیں کھاتا۔ اب یہ بات سمجھنے والی کہ ہے اللہ کا کلام، یہ میں نہیں اپنی کلام کہہ رہا،
رب کہتا کہ سارا کچھ اس وقت کا بتا دیا کہ جب سے کائنات بنی، کہ کوئی یہ نہ کہے جی حضور کا ذکر زیادہ کیوں کرتے، فرمایا یہ عادت میں نے ڈالی ہے۔ مولا کیسے؟ فرمایا اب بتانا چاہتا ہوں کعبے کی برکت، کعبے کی عظمت، کعبے کی فضیلت، کعبے کے اندر کی خیرات اور برکات۔ ہر زمانے کے نبی کو پتا تھا کہ کعبہ فضیلت والا، کعبہ افضل ہے، کعبہ برکات کی خیرات کا مرکز و محور ہے۔ جب مصطفیٰ پیدا ہو گیا نا تو رب نے فرمایا کعبے کی برکت جاننے والوں مجھ سے تو پوچھو اسے برکتیں مل کی کس کے صدقے؟ اور مجھ سے پوچھو برکتیں تو دینے والا میں ہوں، خیرات کی جو ریوڑیاں بانٹنے والا میں ہوں، میں دینے والا، میں بانٹنے والا۔ جب میں نے مصطفیٰ کے صدقے سب نبیوں کو نبوت کے تاج بانٹے، وہ بڑا تھا یا کعبے کی فضیلت بڑی تھی؟ جب نبیوں کو نبوت دینے کا وقت آیا، مصطفیٰ کو میں نے صدر محفل بنایا، میں نے نبیوں سے کہا نبوت تب ملے گی جب اس محمد کا کلمہ پڑھو گے۔ اس وقت جب فرسٹ سیلیبریشن ہو رہا تھا، پہلا جلسہ میلاد مصطفیٰ سورہ آل عمران میں کروانے والا وہ کروا رہا تھا، فرمایا تب نبوت کی جو تاج تھے نا، آپ کو کھانا یہ میلاد ہوگا تو حلیم ملے گی یا نان ملے گا یا بدانہ ملے گی یا چائے ملے گی۔ رب نے بھی حضور کے میلاد پر خیرات بانٹی تھی، تحفے بانٹے تھے۔ قرآن جا کے پڑھ لو، ایک کتاب، ایک حکمت، ایک نبوت، اور دی کس کے صدقے؟ مصطفیٰ کے نبوت کا کلمہ پڑھنے کے صدقے میں۔ یہ قرآن کے الفاظ۔ اب یہ ساری باتیں آپ سامنے چیزیں رکھیں، فرمایا ساری برکات، ساری خیرات، اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ کعبہ افضل ہے، فرمانے کل برکات کا مرکز محور کعبہ نہیں ہے۔ مولا پھر کل برکات کا مرکز محور کون ہے؟ جس کے صدقے کعبہ کو بھی برکت ہے، رحمت ہے، فضیلت ہے، خیرات ہے۔ فرمایا اگر تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو کہ کعبہ کے اندر برکات کا مرکز اور کائنات کو برکات دینے والے کعبہ کے اندر خیرات کا محور مرکز کون ہے؟ وَأَنْتَ خِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب ساری برکتوں کا مرکز و محور میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ ہیں دونوں مکہ میں، حضور بھی مکہ میں، کعبہ ہیں دونوں